اللہ الرحمن الرحیم. یہ قریب ہیں جو ہنگامہ آزائی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اس کے بارے میں مختلف ذرائع سے اطلاع پھیلی ہیں. میری خواہش ہے کہ میں ان باتوں کی تھوڑی سی وضاحت کروں، تفصیل بھی بتاؤں، تاکہ اگر کسی کوئی اطلاعات کی کمی بیشی ہے تو وہ اصلاح ہو سکے. اور اطلاعات میں خاصا فرق اس دور میں ہوا ہے. یہ 11 فروری کو KLF کی طرف سے جو کال دی گئی تھی سیز فائر لائن کراس کرنے کی، تو اس بارے میں نہ صرف اطلاعات میں اختلاف ہے بلکہ خود اس سچویشن کو تھوڑا سا سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے. وہ اس لحاظ سے کہ سیز فائر لائن کو ہم نہ صرف ہم ہی بلکہ اب تو وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا پچھلے دنوں کے سیز فائر لائن سے کب تک لوگوں کو روکا جا سکے گا، زیادہ دیر تک نہیں روکا جا سکتا. انہوں نے بھی کہ وہ بھی سیز فائر لائن کو کوئی مستقل لائن تسلیم نہیں کرتے، اور ہم لوگ تو عرصہ دراز سے نہ کنٹرول لائن کو کوئی مانتے ہیں نہ سیز فائر لائن کو. ہمارا شروع سے موقف یہ رہا اور سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کو قبول کرتے رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے اس حد تک پابندی تھی کہ ادھر سے کراس کرنے والے یا ادھر سے کراس کرنے والے جو تھے ان کو قانوناً منع کر دیا گیا تھا، اور جو ادھر سے کراس کر کے اگر کوئی چلا جاتا تھا تو اسی قانون کے تحت گرفتار کر لیتے تھے. بلکہ 1958 میں مسلم کانفرنس نے جو کال کی تھی کراسنگ کی، اس کے نتیجے میں جو لوگ گئے تھے وہ 6 مہینے ان کو اس قانون کے تحت وہاں کے آکوپائڈ کشمیر کے قانون کے 6 مہینے سزا بھگتنا پڑی تھی. ہمارے یہاں بھی کافی عرصہ اسی طرح کا قانون نافذ رہا، لیکن بعد میں پھر اس کو ہماری ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا کہ کراس کرنے والے جو کشمیری ہیں دونوں طرف سے، اور ان کو روکا نہیں جا سکتا، تو سزا نہیں دی جا سکتی. اس لحاظ سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اس دور میں کراس کیا ہے. ایک تو پوزیشن یہ ہے. دوسری یہ بات ہے کہ ان لوگوں نے جب کال دی، پہلی دفعہ بھی 58 میں جب ہم نے کال دی تھی اور پرامن کراسنگ کا کئی مقامات سے اہتمام ہوا تھا، تو اس کو بھی کچھ جو کراس کر گئے کچھ کو روک دیا گیا تھا. آزاد کشمیر کی حکومت نے بھی تھوڑا بہت اس میں کردار ادا کیا، لیکن زیادہ تر آرمی جو ہماری ایف فوج جو متعین تھی ان کی ذمہ داری تھی جو سیز فائر لائن سے کراسنگ اس طرح نہ ہونے دیتے. اس وجہ سے وہ 4-6 مہینے ہمیں پھر ادھر جیل خانوں میں رہنا پڑا تھا آزاد کشمیر کی طرف. تو اس وجہ سے جب یہ کال انہوں نے دی تو میرا موقف یہی تھا اور اب یہ ہے کہ اس کو کوئی مستقل سرحد ہم نہیں تسلیم کر سکتے. البتہ یہ کہ اجتماعی طور پر کسی ایک مقام سے یا 2 مقام سے اس کو عبور کرنا اس وقت مناسب ہے، اس وقت نہیں ہے. اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ آیا اس کے نتیجے میں کوئی سیز فائر لائن برلن وال کی طرح ٹوٹ جائے گی، منظم ہو جائے گی، یا یہ کہ اس طریقے سے ہم اپنا انڈیا کے خلاف پروٹیسٹ رجسٹر کرتے ہیں اس کے بڑی کے خلاف جو ظلم و ستم کون ہیں، یا یہ کہ ہم اس طرح جو کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں ان کے ساتھ اپنی کسی عملی شرکت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ چند باتیں اس درمیان میں پیدا ہوئی ہیں اور اس پر بہت اپنی جگہ ہم کوشش کرتے رہے کہ کوئی اس کا راستہ نکل آئے کہ جس سے ہم کو سیز فائر لائن کے تقدس کو بھی ہم نہ مانیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ کوئی نقصان بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جس سے کوئی نتیجہ کوئی فائدہ مند ہونے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہو. یہ تھا وہ ڈائلما پہلے بھی یا ایک الجھن ہے جس میں کہ یہ سچویشن ابھی تک پھنسی ہوئی ہے.
اور یہ سمپل نہیں ہے کہ اس کے لیے کہہ دیا جائے کہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے فتویٰ ایسا ہو جاتا، کیونکہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن. پھر جو وقت قریب آتا گیا، پاکستان آزاد کشمیر کی دوسری سیاسی پارٹیوں نے بھی اس میں دلچسپی لینا شروع کی، اور سب پارٹیوں نے اکٹھے بیٹھ کر، تقریباً ساری معروف اور غیر معروف پارٹیوں نے جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں باہر ہیں، ان پارٹیوں نے سب نے بیٹھ کر ایک دو میٹنگیں کی. اور یہ سب کا خیال یہ تھا کہ ایک تو یہ ایک پارٹی کی طرف سے کال ہے، اس کو سب پارٹیوں کو شریک ہونا چاہیے تھا. دوسرا یہ کہ اس کے لیے یہ وقت موزوں نہیں ہے کہ اس وقت سرحد پر بے حد ٹینشن ہے اور کشمیر کی آزادی کی تحریک ایک خاص فیز میں داخل ہے. ایسے موقع پر اس کال کو ملتوی کیا جائے. یہ سب پارٹیوں کا سوائے کے اپنے باقی تمام پارٹیوں نے دو موقع پر متفقہ طور پر یہ ریزولوشن پاس کیے تھے. مگر اس کے باوجود وہ اپنی بات پر قائم رہے، اور جو اور وقت قریب آتا گیا تو حالات کی سنگینی اور بڑھتی چلی گئی، اور فرنٹ لائن پر ٹینشن بڑھتی چلی گئی. انہوں نے مائنس لگانے شروع کر دیے مختلف مقامات پر، جو ولنریبل مقامات اس پر مائننگ کرنے شروع کر دیا، بڑی ہیویلی مائننگ کر دیا. اور نئے ٹروپس بھی ڈپلوائے بعض جگہ چناری سیکٹر میں نئے ٹروپس جو خاص طور پر اس طرح کی سچویشن کے لیے ہوتے ہیں ان کو ڈپلوائے کیا. اور غالباً جو نقل و حرکت اسلام آباد میں اور مختلف ریلیونٹ کوارٹرس میں ہمیں دیکھنے میں آئی تھی ان دنوں میں، انہیں 2 دنوں میں، اس سے لگتا تھا کہ صورتحال خاصی سنگین ہے اور کوئی بھی بڑے سے بڑا حادثہ ہو سکتا تھا. ایک تو صورت یہ درمیان میں تھی. دوسری یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ اگر ان کو لوگ نہ روکتے، آزاد کشمیر گورنمنٹ نہ روکتی، یہ کیا کہ بھائی ہم بھی کشمیری ہیں وہ بھی کشمیری ہیں. کئی لوگوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ بیچ میں سے نکل جائے اور اس کو ڈائریکٹلی جو کنفرنٹیشن بھی اگر ہونی ہے تو پاکستان آرمی کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ. تو ایک تو پوزیشن یہی تھی، لیکن میرا موقف یہ تھا اور ابھی ہے کہ پاکستان آرمی کو کسی صورت انوالو نہیں ہونا چاہیے اس میں، تا وقت کہ کوئی بڑا ملٹری ایڈونچر نہ کرنا ہو یا اس طرح کی کوئی سچویشن نہ ہو جس کو میٹ کرنا. تو ہم نے پھر آزاد کشمیر گورنمنٹ کی اس میں انوالومنٹ، اور ہم نے واضح طور پر دوستوں کو بتا دیا تھا کہ سچویشن اتنی خراب ہے کہ اس میں ایک حد سے آگے جانا جو ہے وہ بڑا خطرناک ہو جائے گا، وہ نہیں جانا چاہیے. اس حد تک ہم نے ڈیمارکیٹ کر دیا تھا کہ لوگوں کے جذبات، اظہار خیال، جذبات کے اظہار کے لیے ٹھیک ہے ایک دن پورا ان کے پاس ہے. اور اس دن کوئی حادثہ نہیں ہوا. کال بھی ان کی 11 تاریخ کے لیے تھی. 11 تاریخ کو کوئی حادثہ بھی خدا کے فضل و کرم سے نہیں ہوا اور لوگ کافی تعداد میں وہاں گئے. ہم نے انٹرنیشنل میڈیا جو اس کال کی بنیاد پر بظاہر جمع ہوا، واللہ عالم ان کے ذہن میں کیا بات تھی، کیونکہ جو رپورٹنگ انہوں نے موقع پر ہونے کے باوجود کی ہے اور اس میں اختلاف کا اظہار کیا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ شاید کوئی اور بھی پرپز اس بات کا ہو. لیکن یہ کہ ان کو ہم نے اپنی طرف سے فیسلٹیز دینے میں کوئی ہم نے کوتاہی نہیں کی، کیونکہ انٹرنیشنل نیوز میڈیا ہے، ان کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی تھی نہیں. اور بلکہ یہ الزام بھی ہم پر KLF کی طرف سے ہی آیا کہ میں نے ان کو فیکس لگوا دیے اور ٹیلی فون انٹرنیشنل لگوا دیے اور ان کے اکاموڈیشن کا بندوبست کیا. بلکہ ایک الزام انہوں نے نہیں لگایا، شاید وہ یہ بھی تھا کہ ہیلی کاپٹر مہیا کیا فارن ٹیمز کے لیے کہ وہ جا کے سیز فائر لائن کو خود دیکھیں کہ کہاں کہاں ایکٹیویٹی ہے، کہاں لوگ جمع ہے، کہاں نہیں جمع ہے، کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی اس کا ایک حصہ تھا کہ ہم کوئی چیز چھپانا نہیں چاہتے تھے، کوئی خفیہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ سب چیز سب لوگوں کے سامنے تھی جو ہم کر رہے تھے. تو یہ میں گزارش کر رہا تھا کہ ایک پوزیشن تو یہ تھی کہ ہم ان کو نہ روکتے اور یہ سیدھے آرمی کے ساتھ کنفرنٹیشن اپنی آرمی کے ساتھ یا اپنی آرمی کو چھوڑ دیتی تو انڈین آرمی فائر کر کے ان کو مارتی. لیکن اس کا ایک تجربہ 1990 میں ہو چکا تھا. 90 میں یہ ہوا تھا کہ اسی طرح لوگوں نے ہلا گلا کر کے شروع کر دیا کہ ہم کراس کریں. تو سیالکوٹ میں کچھ لوگ مارے گئے. وہ تو چلیے کہہ سکتے تھے کہ انٹرنیشنل بارڈر تھا، لیکن
چکوٹھی میں جب کراس کرنے لگے تو لوگوں کی تعداد جو کم تھی تو ان کو چھوڑ دیا گیا کہ وہ نشک جائے کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں کچھ لوگ مارے گئے. اور اگر پاکستان آرمی جوابی فائر نہ کرتی تو زیادہ لوگ مارے جاتے, جو وہاں سے سارے مارے گئے ہوتے, لیکن جوابی فائر کی وجہ سے وہ کافی لوگ بچ گئے. مگر اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو جواب جو فائر ہوا اس کے نتیجے میں چکوٹھی سیکٹر میں 10-12 ہزار کی جو آبادی ہے وہ آئسولیٹ ہو گئی ہماری, اور ان کے لیے غلہ اور سامان پہنچانا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا. کافی دیر وہ لینڈ لاک ہو کے رہ گئے تھے. اس وجہ سے اس دفعہ بھی اس بات کا پورا ابھی امکان تھا کہ اگر ایکسچینج ہو جائے فائر تو اور کچھ ہو یا نہ ہو, کشمیر کی تحریک آزادی کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان ہوگا. لیکن 25-30 ہزار آدمی انڈین گن فائر کی زد میں ہے, جو سیدھے جس میں کوئی چھپاؤ بھی نہیں ہے, جیسے 8 مقام میں تھا. 8 مقام میں جو 25-30 ہزار آدمی ڈسپلیس ہوئے وہ تو ایک چھپاؤ کے باوجود ہوئے, لیکن نہ سیدھے گن فائر میں تھے. تو اگر ہم ان کو پاکستان آرمی اگر ان کو نہ روکتی تو یہ صورت تھی کہ انڈین آرمی کے فائر کے مقابلے میں پھر پاکستان آرمی کو بھی فائر کرنا پڑتا, اور وہ جب فائر کھولتے تو پھر وہ ذمہ داری ان کی ہو جاتی اور وہ دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے. اور اگر خود اپنی فوج ان کو جبرن روکتی, فائر کرتی تو اپنے فوج کے ہاتھوں لوگ مارے جاتے. اور یہ ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک عرصے سے اس بات کی کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ آزاد کشمیر کی سیز فائر لائن پر متعین جو پاکستان فوج ہے وہ آزاد کشمیر اور پاکستان کی مکس فوج ہے, جو پاکستان فوج سمجھ جاتی ہے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بدنام کیا جائے اور اس کی وہ جو ذمہ داری جو اخلاقی سپورٹ حمایت ان کو حاصل ہے اس سے ان کو محروم کیا جائے. یہ باتیں سلوگنس میں, چاپنگ میں اس قسم کی باتیں بہت عرصے سے آتی رہی ہیں. تو اس پر ہمارا یہ فیصلہ یہ تھا کہ اس کو آزاد کشمیر گورنمنٹ اپنے جو کچھ ہمارے وسائل اور ذرائع ہیں ان سے روکے گی, اور خدا کے فضل و کرم سے ہم نے ان کو روکا. چوائس کوئی نہیں تھا, یا سینکڑوں لوگ مارے جاتے یا کم لوگوں کے مارے جانے پر ہم اتفاق کرتے. وہ بھی ہو سکتا تھا کہ شاید اوارڈ ہو جاتا, اس لیے کہ فائرنگ کا ابھی تک معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ فائرنگ پولیس کی طرف سے یقیناً ہوئی ہے, لیکن یہ معلوم ابھی تک نہیں ہو رہا ہے کہ پولیس پر فائرنگ کس نے کی ہے. اور ایک مقام پر جو پونچھ میں لوگ جمع ہوئے وہاں فائرنگ ہوئی نہیں, اور اس کے باوجود ایک کارکن مارا گیا. وہ کیسے مارا گیا, اور پھر جس فائر سے وہ مارا گیا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں وہ سرکاری جو ویپنس استعمال ہوتے ہیں وہ ویپن بھی نہیں تھا, کوئی چھوٹے کہتے ہیں کہ کوئی پین پسٹل تھا نامی کوئی چیز ہوتی ہے لیٹسٹ, اس سے مارا گیا. کس کے پاس تھا, ہمارے لوگ تو اس کو مار نہیں سکتے تھے. تو اس طرح کی کنفیوژن ہے. پھر بہت ایگزیجریٹڈ رپورٹس دی گئی کہ اتنے لوگ زخمی ہو گئے اور اتنے مارے گئے. انٹرنیشنل میڈیا نے بھی یہ بات کہی. ہم نے بھی پوری کوشش کی کہ سارا میڈیا جہاں کہیں چاہتے ہیں اویلیبل ہو تاکہ ہر چیز خود اپنی آنکھ سے دیکھیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو ہم تو کہتے رہے کہ کوئی ساتویں آدمی کا نام بتا دو کہ کہاں مارا گیا ہے تاکہ ہم بھی تلاش کریں, پتہ لگائیں. لیکن اس کے باوجود انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو 16 آدمی اور 17 آدمی, اور شروع میں تو بعض لوگوں نے کہا کہ بے شمار آدمی مارے گئے ہیں, اور انڈین ریڈیو نے کہا کہ 100 آدمی مارے گئے ہیں. پھر اس کو انہوں نے پک اپ کیا. تو اس طرح ایک کنفلکٹ اور کنفیوژن پیدا ہوا. اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ کشمیر کی آزادی کی تحریک جس مرحلے میں ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ ساری سپورٹ, پوری پاکستانی قوم کی سپورٹ اور کشمیریوں کی سپورٹ اور انٹرنیشنل کمیونٹیز کی سپورٹ جو ہم مستر کر سکتے ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے, تاکہ انڈیا پر اتنا پریشر آ جائے کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر کوئی سیاسی حل کے لیے تیار ہو جائے. فوجی حل تو ہمارے پاس میں نہیں ہے کہ ہم ان کو سجیسٹ کریں کہ فوجی حل نکالیں, لیکن اگر وہ نکالنا چاہیں تو اور بات ہے, لیکن سیاسی حل اس مسئلے کا ہونا چاہیے. فوجی حل ویسے بھی کوئی حل نہیں ہے اس مسئلے کا. تو اس زمن میں اگر کوئی کارروائی آزاد کشمیر میں ایسی ہو جیسے کہ ہوئی, چناری ریسٹ ہاؤس کو آگ لگا دی گئی, پھر ایک بچہ بچہ سینٹر ہے چناری میں وہ جلا گیا, پھر کوٹلی میں ایسا ہی ہوا, پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اب ان کے لیڈروں نے ڈیزائن کیا نہیں کیا, کس کی نیت کیا تھی ہمیں معلوم نہیں, لیکن عملاً فعلاً یہی بات ہوئی.
اور اس سے کم از کم اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسے ڈیزائنس ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا کرنے کے لیے، جو اندر کوئی کانفلکٹ پیدا کرنا چاہے، اور اندر خدا نخواستہ کوئی کانفلکٹ پیدا ہو جائے، ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جائے، تو اس کا 100% نقصان جو ہے وہ ہمیں پہنچے گا، کشمیر کی آزادی کی تحریک کو پہنچے گا، اور آزاد کشمیر جو ہے یہ زیادہ ولنریبل ہو جائے گا، اس کا ڈیفنس مشکل ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی سچویشن اندر آزاد کشمیر میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن خدا کے فضل سے وہاں تو ایک نظریاتی حکومت اس وقت تک موجود ہے، اور اس طرح کے کئی مراحل سے ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ ہم 60s میں بھی ایسے مراحل سے گزرے ہیں، 70s میں بھی ایسے مراحل سے گزرے ہیں، 80s میں بھی ایسے مراحل سے گزرے ہیں کہ جس وقت بہت متحرک، جب میں نے صدارت کا 70s میں چارج لیا ہے، تو اس وقت ایسا لگتا تھا کہ آزاد کشمیر سارا ایک ولکینو بن گیا ہوا ہے، اور اس میں سب خود مختار قسم کی تحریک چل رہی ہے، اور سوورن اسٹیٹ بنانے کی تحریک چل رہی ہے۔ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد جب ہم لوگوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا، لوگوں کو سمجھایا، بات بتائی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تحریکیں پھر دب گئی۔ تو اس طرح ایک وبائی مرض ہے جو کبھی کبھی پھیل جاتا ہے، اس وقت بھی اس کے پھیلنے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر اسٹیبل رہے گا، اور آزاد کشمیر کا ڈیفنس جو در حقیقت پاکستان کا ڈیفنس ہے وہ مضبوط رہے گا، طاقتور رہے گا، اور یہ طاقتور ہوگا تو کشمیر کی آزادی کی تحریک چلے گی۔ اگر کہیں کمزوری آ گئی ہمارے آزاد کشمیر کے دفاع میں، یا پاکستان میں اندرونی طور پر کوئی کمزوری آ گئی، تو پھر کشمیری تو بے موت مر سکتے ہیں، کشمیر کی آزادی کی تحریک کا پھر کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ اطلاعات تھی۔ اسی طرح اسی سے ضمن یہ بات بھی مجھے خیال میں آئی کہ بولو بیراج کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، کوئی مجھے سنا رہے تھے کہ پونیگر صاحب کوئی کوشش کر رہے ہیں، تو بولو بیراج کی پوزیشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہماری یہ بولو بیراج اور سیاچین کے بارے میں بیٹھ کے بہت واضح طور پر بات ہو گئی تھی کہ کوئی کشمیر میں کارروائی حکومت پاکستان نہیں کرے گی جب تک کہ مسئلہ کشمیر بنیادی طور پر اس کے حل کرنے کے لیے اقدامات نہیں کیے جاتے۔ میں آج پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ بولو بیراج ہو یا سیاچین ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، لیکن سب مسئلے ثانوی ہیں۔ جب تک کہ کشمیر میں کچھ تو خون بند نہیں ہوتا اور کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہوتا، اس وقت تک کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کا ذکر آیا تو ایک بات آج کل بہت زیر بحث ہے، صحافت میں بھی اور انٹلیکچوئلس میں بھی اور پالیٹیشینس میں بھی، کہ ایک تیسرا آپشن ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ ہی بات منسوخ ہوئی لندن میں، بلکہ کوئی تحریک التوا پیش ہوئی ہے، ویڈیو ہے کوئی جو پیش کی جائے گی، تو وہ ویڈیو تو ہم دکھا چکے ہیں پہلے ہی، بہت لوگوں کو دکھا چکے ہیں، وہ ہمارے پاس بھی موجود ہے، کہ میں نے لندن میں کہا کہ تھرڈ آپشن ہونا چاہیے، اور ظفر صاحب کے بارے میں بھی کہا گیا اس تحریک میں کہ تھرڈ آپشن کی بات کی انہوں نے، اور تھرڈ آپشن زیر بحث ہے۔ بہرحال مختصر قصہ یہ کہ وہ بہت ایکٹیولی زیر بحث ہے کہ تھرڈ آپشن ہونا چاہیے، اور تو تھرڈ آپشن ہے کیا نہیں ہے، اس پر اتفاق سے ہمارے یہاں دانشور صاحب موجود ہیں، وہ اس پر تھوڑا سا زیادہ میری گزارش ہوگی کہ زیادہ گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں کہ یہ تھرڈ آپشن کون لوگ ہیں جو اسپانسر کر رہے ہیں، اور اس کی افادیت کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، کیا یہ تھرڈ آپشن مقبوضہ کشمیر میں اسپانسر ہو رہا ہے یا آزاد کشمیر میں اور پاکستان کی طرف اسپانسر ہو رہا ہے، یہ بھی بڑا ریلیونٹ نقطہ ہے۔ تو میری جہاں تک معلومات کا تعلق ہے، بریفلی مختصر گزارش یہ ہے کہ ہماری پوزیشن تو بہت واضح ہے کہ اگر ہم اقوام متحدہ کی قراردادیں چھوڑ دیں خدا نخواستہ کسی وجہ سے، تو پھر ہمارے پاس تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو انڈیا کہتا ہے اسی کو تسلیم کیا جائے۔ ایک نئی لڑائی لڑنے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں کہ نئی لڑائی لڑیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر خود مختار کشمیر یا تھرڈ آپشن کی بات سے ہمارے اپنے گھر میں کوئی فساد پیدا ہوتا ہے، کوئی کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے،
اکانومی متاثر ہوتی ہے، ڈیفنس متاثر ہوتا ہے، ہماری سارا پولیٹیکل سسٹم متاثر ہوتا ہے، تو پھر یہ سوچنا ہے کہ یہ سونے کی جو چھری ہے یہ ہم اپنے پیٹ میں گھونپ سکتے ہیں کہ نہیں گھونپ سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ اسپانسر کون لوگ کر رہے ہیں یہ دیکھنا۔ کچھ تو کشمیر کے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، کشمیر کے لوگ میری براہ راست معلومات کا جہاں تک تعلق ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو کشمیری نیشنلزم سے متاثر ہیں اور نیشنلزم کی تحریکیں ساری دنیا میں چل رہی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو مایوسی کا شکار ہیں، اور کچھ اس کو حکمت عملی کے نقطہ نظر سے بھی اس کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ عرصہ دراز سے، یہ بہت عرصے سے میرے ساتھ یہ بات ہوتی رہی ہے کہ کچھ لوگ پاکستان میں ذمہ دار لوگ کہتے رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی، جو لفظ وہ کہتے رہے میں وہی دہراتا ہوں کہ موجودہ سچویشن میں، اس وقت جو سچویشن جہاں سے 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ اس سچویشن میں کوئی تبدیلی ہو وہ ہمارے فائدے میں ہے، پاکستان کے فائدے میں، یہ دلیل دی جاتی تھی اس وقت، جو ابھی غالباً دی جاتی ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی تبدیلی کا تصور بہت غلط ہے اور یہ ہمارے خلاف ہو جائے گا اگر ایسی بات کریں، کیونکہ انڈیا طاقتور فریق تو اپنی پوزیشن پر قائم ہے، ہم تبدیلیاں سجیسٹ کرتے رہیں گے تو آخر ہمارا موقف کوئی رہے گا نہیں، بالآخر کہ ہمارا تو موقف ہے بھی کہ نہیں ہے، ایک تبدیلی سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی چلتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات بھی ہے کہ کوئی ذمہ دار لوگ، امریکنس یا برٹشرس یا یورپینس یا کوئی اور، یا انڈیا خود، کسی کی طرف سے میرے علم میں کم از کم نہیں ہے کہ کوئی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات پھیلاتے ہیں، بلکہ یہ قانون پوسی کی مہم کے طور پر ہمیں سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ تیسری پوزیشن لیں، اور ہم تیسری پوزیشن بالکل نہیں لے سکتے، کیونکہ جس وقت ہم تیسری پوزیشن لیں گے تو آگے پھر کچھ ہمارے پاس نہیں رہتا، جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ شملہ معاہدے پر یہی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ کوشش یہ تھی کہ اقوام متحدہ سے نکل جائے کشمیر کا مسئلہ، مگر وہ نہیں نکل سکا تھا، تو ابھی تک وہ قائم ہے۔ تو یہ تیسری پوزیشن کا ذکر کر کے ہم اپنے آپ کو غلط پوزیشن میں ڈال رہے ہیں۔ کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب اقوام متحدہ میں کیوں نہیں لے جاتے؟ تو میں نے کل ہی کراچی میں کہا تھا کہ بھائی اقوام متحدہ میں جو ہندوستان یہ مسئلہ لے گیا تھا اور فیصلہ ہمارے حق میں ہوا، اب ہم لے جائیں کس مقصد کے لیے؟ اپنے خلاف فیصلہ کروانے کے لیے؟ اب کرنا کیا ہے وہاں لے جا کے؟ تو البتہ سیکورٹی کونسل پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو عمل درآمد کریں ان قراردادوں پر جو قرارداد ہے کشمیر کے مسئلے میں خاص طور کی ہو رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی ذمہ داری کی پوزیشن سے تو کوئی یہ بات کرتا نہیں ہے، اور ہم خواہ مرے جا رہے ہیں ایک بات پر کہ جو ہے جس کا وجود اس طرح سے کوئی قائم نہیں ہے، اور ہم اپنے لیے بربادی کا اور تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ خود مختاری کی تحریک کے پیچھے جو عناصر کہے جاتے ہیں، کہ میرے ساتھ ہی بات لوگوں نے کی ہے، ذمہ دار لوگوں نے باتیں کی، تو کہتے ہوئے یہ ہیں، اگر اس بات کو مان لیا جائے تو تھرڈ آپشن کا تصور ہی سارا بگڑ جاتا، اس کو حلیہ ہی بگڑ جاتا۔ تھرڈ آپشن سے مراد یہ دی جاتی ہے کہ ساری ریاست جموں کشمیر کو ایک علیحدہ خود مختار ریاست بنا دیا جائے، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کے جھگڑے میں لوگ نہیں آنا چاہتے۔ وہ ایک تیسری پوزیشن، یہ لارڈ ایڈلبری اور باقی لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم سائٹس نہیں دے سکتے انڈیا اور پاکستان کی، بلکہ کوئی اور بات ہو تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں کہ کوئی لوگ سائٹس نہیں لینا چاہتے اور تیسری بات وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو جب ہم ان سے آگے پوچھتے ہیں کہ اچھا بھائی بتاؤ کیا ساری ریاست جموں کشمیر خود مختار کرنا مقصود ہے؟ تو وہ کہتے کہ نہیں صاحب وہ ہندوستان تو وہ چھوڑے گا نہیں، لداخ اور جموں کو تو نہیں چھوڑے گا۔ یعنی یہ میں بحث کے لیے بات کر رہا ہوں، کیونکہ بحث کرتے ہوئے آدمی مفروضوں پر تو چلتا رہتا ہے کہ فرض کریں ایسا اور فرض کریں۔ کوئی لوگوں سے میں نے کہا اچھا فرض کریں کہ جموں اور لداخ تو چلا گیا انڈیا کو، تو بتائیے باقی کو خود مختاری مل جائے گی؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں صاحب باقی کو بھی خود مختاری اس طرح نہیں مل سکتی، کیونکہ اگر ہندوستان کو کچھ ملنا ہے تو پاکستان کو بھی کچھ ملنا چاہیے، طے کریے۔ وہ نارتھرن ایریا کم از کم ملنا چاہیے اگر آزاد کشمیر نہیں ملتا۔ اچھا ان سے اگر پوچھو کہ اچھا بھائی جو باقی بچ گیا اس کو خود مختاری دینے کے لیے تیار ہو، تو وہ کہتے ہیں نہیں صاحب خود مختاری کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اسے انڈیا بریک اپ ہو جائے گا اگر خود مختاری۔ تو میں نے کہا بھائی بات کیا بنی ہے؟ تو یہ تھرڈ آپشن کا جو ذکر ہوتا ہے اپلائیڈ فارم میں، پریکٹیکل فارم میں، یہ کوئی 4th 5th 10th آپشن ہے، تھرڈ آپشن ہے ہی نہیں۔ اس میں تو ریاست کی بالکل سیدھی فریگمنٹیشن شامل ہے، جو بدترین فریگمنٹیشن ہے،
مثلا آزاد کشمیر کے لوگ اگر فرض کریں کوئی یہ کہتا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ اس میں شامل کریں، آزاد کشمیر میں نہیں کہہ سکتا کوئی چند من چلے ایسے لوگ ہوں جن کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن مگر آزاد کشمیر کے لوگوں کی اکانومی، ان کا کلچر، ان کا ڈیفینس، ان کی ساری لائف لائن پاکستان میں ہے، وہ کیسے 10 لاکھ یہاں مہاجر اور کشمیر کے بیٹھے ہیں، پاکستان آرمی میں آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، یعنی ایک دن اگر سڑک بند ہو جائے تو مظفر آباد میں قید پڑ جاتا ہے، ان لوگوں کو کہا جائے کہ تم انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے لیے بات کرو، تو اس سے زیادہ یعنی بدترین بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ اپلائیڈ فارم میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تھرڈ آپشن جو لوگ جس کے پیچھے ایک دم چل پڑے ہیں کہ جیسے کسی نے بنا کے ہمیں کوئی دے دیا ہوا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے فیلڈ مارشل مرحوم کے زمانے میں آزاد کشمیر کو انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ بنانے کی ایک تحریک چلی تھی، اس وقت بہت زوروں پر تھی وہ تحریک، بلکہ ایک الیکشن کیمپین میں ہم آ گئے تھے اسی تحریک کے نتیجے میں۔ تو اس وقت جب لوگوں نے بیٹھ کے سوچا تو معلوم ہوا کہ پاکستان کی اکانومی اور ڈیفینس اور یہ سارا ایسے اہم معاملات ہیں کہ جن کو محض منچلے پن پر قربان نہیں کیا جا سکتا اور محض خیال آرائی پر نہیں قربان کیا جا سکتا، بلکہ یہ بہت ٹھوس حقیقتیں ہیں۔ وہی حقیقت آتی ہے فیشن ایسا ہے کہ فیشن کا مقابلہ کرنا ذرا مشکل کام ہے، بہت کنزرویٹو اور کمیٹڈ مائنڈ چاہیے کہ اس کا مقابلہ کر سکے، لیکن فیشن ہو گیا انڈیپینڈنس، استقلال، حریت، آزادی، فیشن، اور اس فیشن میں لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ بین الاقوامی مشکل کا ہمیں احساس ہے کہ بین الاقوامی طور پر لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ الحاق کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، وہ تو آزادی کی بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، اس لیے ہمارے لوگوں کو بھی جن کو احساس کمتری ہوتا ہے غیر ملکیوں کی بات سن کر وہ بھی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اگر ہوتا ہے تو ہوتا ہے، بس ذمہ داری کو لینے کے لیے۔ میں نے کئی نوجوانوں سے پوچھا جب بہت میرے ساتھ بحث کرتے تھے تو میں نے کہا اچھا بھائی تم جا کے بناؤ خود مختار مجھے، اگر تم نے اجازت دی رہنے کی تو اس میں رہوں گا، نہیں تو میں کہیں اور مائگریٹ کر جاؤں گا۔ کہنے نہیں جی ہم نے کہا صبح کہتے تم بناؤ، میں نے کہا میں تو نہیں کہا تھا، میں تو جو بنا چکا ہوں وہی کافی ہے، میں سمجھ دوں گے کشمیر کو آزاد ہو کے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے اور ایک حصہ اس طرح کا ہے، تو اس طرح کی اتنا سے آتی ہے بات۔ تو یہ ضمن کچھ تفصیلات بیچ میں آ گئی، تو میری گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود مختاری کے نام پر چلنے والی تحریک تھوڑی بہت ٹیمپو شاید گین کر سکتی ہے، اس لیے کہ اس نام سے لوگ واقف ہیں دنیا میں اور خود مختاری کی تحریکیں چل رہی ہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے حالات میں جس قسم کے حالات میں ہم ہیں بر صغیر کا کوئی حل اس کے سوا نہیں ہے۔ اگر بر صغیر نے ہمیشہ دشمنی کی فضا میں رہنا ہے وہ تو اور بات ہے اور وہ چل سکتی ہے نہیں، لیکن اگر کوئی اس کا حل ہے تو وہ استصواب رائے ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے، اور اس کے نتیجے میں جو نتیجہ برآمد ہو کشمیری اپنے رائے سے فیصلہ کریں، یہ حل تو ہو سکتا ہے، سمجھ آتا ہے پائیدار پرامن حل ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی اور تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی تو بر صغیر پر نہ امن ہو سکتا ہے، نہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک صاحب کو جو بڑے امریکن 16 نام بھی بتا دوں، میں نے اسے کہا کہ آپ کو دلچسپی کشمیریوں کے ساتھ ہے یا آپ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کی وجہ سے دلچسپی لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کی وجہ سے زیادہ لے رہے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا ایک ساتھ کر لو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کیا تیسرے آپشن کی وجہ سے بہتر ہو سکتے ہیں یا اور زیادہ بدتر ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ سچویشن ہے سر جو میں آپ حضرات کے سامنے کلیریفیکیشن کے طور پر جو اس دور میں سوالات پیدا ہوئے ہیں اور جو میرے خیال میں وضاحت چاہتے تھے ان کی میں اجازت کر کے آپ کو گزارش کروں۔ جے کے لفظ کے بعد رہنماؤں سے ہماری ملاقات ہوئی جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ 12 فروری کو جو سینٹرل لائن عبور کرنی تھی اس سلسلے میں آپ 6 فروری تک ان سے پوری طرح متفق تھے اور یکدم 6 فروری کو آپ ان کے مخالف ہوئے، تو اس سلسلے میں وضاحت کریں۔ اچھا واپس سوال پہنچا۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میں کسی سے متفق تھا نہ کسی کا مخالف تھا، میں نے وضاحت کر دی، آپ شدید سے تشریف لائے کہ سیز فائر لائن کو عبور کرنے میں اب بھی کہتا ہوں کہ سیز فائر لائن عبور کرنے میں کشمیریوں کو نہیں روکا جانا چاہیے، کشمیریوں کا حق ہے، اقوام متحدہ نے بھی یہ حق ان کو دیا ہوا ہے۔ البتہ اس کو کلیکٹیولی اکٹھے ہو کے اعلان کر کے انڈیا کے سامنے میں ہتھے چلے جانا، فوج کے سامنے ایک سڑک پر مارچ کر کے، یہ وہ بات ہے جو غور طلب کی سوچنے والی بات تھی۔
تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ میں حمایت میں تھا 6 فروری تک، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور وہ پبلک اسٹیٹمنٹ سے ریکارڈڈ ہے، کوئی پردے کی بات نہیں ہے. میں نے ایک اصولی بات کہتا تھا، جو میں اصولی بات آج بھی کہہ رہا ہوں خدا کے فضل و کرم سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس اسنا میں کوششیں کی گئیں کلیکٹیولی کہ ان کو کہا جائے کہ اس کو ملتوی کریں، تاکہ سارے باقی پارٹیاں بھی، سارے لوگ بیٹھ کر سوچ سکیں کہ آیا یہ موقع مناسب ہے نہیں ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے. تو انہوں نے یہ بات نہیں مانی. جب انہوں نے بات نہیں مانی تو ہم لوگ اپنی پارٹی رکھتے ہیں، اپنی سیاسی سوچ رکھتے ہیں. ہم تو یہ نہیں کر سکتے کہ کل کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا جی فلاں بات کرنے لگا تو اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ان کے ساتھ ہمارا اور اس کے ساتھ مخالف ہونے نہ ہونے کی بھی کوئی بات نہیں ہے. بات تو ایک اصول کی ہے جس پر کہ ہم چلنے کی کوشش کریں. جموں کشمیر لبریشن الائنس بنا ہے 23 جماعتوں کا، جس کی میٹنگ ہو رہی ہے 20 مارچ کو پنڈی میں. تو وہ یہی لائحہ تیار کر رہے ہیں 30 مارچ کے بارے میں. تو اس کے مطلب آپ ان جماعتوں کی اکثریت سوائے KLF کے یا ایک ایک فرد کی 2-3 جماعتیں ہیں جو KLF کے آف شوٹ ہیں، سوائے ان کے جو جماعتیں کشمیر کی سیاست میں میٹر کرتی ہیں، ان سب جماعتوں نے کہا ہے کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے اور ہم اس کال کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے ایک متبادل کال دی ہے، 24 اکتوبر کے لیے کال دی. آپ نے بھی کہا کہ میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ، برطانیہ یا انڈیا کی طرف سے خود مختار کشمیر کی کوئی بات نہیں کی جا رہی. نہیں، ذمہ داری سے نہیں کی جا رہی ہے باتیں لوگوں کی طرف سے، انڈیویجول کی طرف سے. اچھا، لیکن یہ کہ کوئی مثلا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ذمہ داری سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے، یہ ہمیں انڈیویجول سجیسٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ گفتگو میں، کسی اور کے ساتھ گفتگو میں. لیکن کسی نے ذمہ داری، میں نے پوچھا اس سے اسٹیونسن سے تھوڑا سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ کیا یہ انڈین پوائنٹ آف ویو ہے؟ انہوں نے کہا نہیں انڈین پوائنٹ آف ویو. میں نے کہا تم انڈیا کی طرف سے بات کرتے ہو؟ نہیں، انڈیا کی طرف سے نہیں بات کر رہے. یعنی یہ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہے. ہمیں سجیسٹ کر رہے ہیں سارے. میں نے کہا ہمیں کیوں سجیسٹ کرتے ہو؟ تم انڈیا کو کیوں نہیں سجیسٹ کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ انڈیا مانتا ہی نہیں. میں نے کہا اگر وہ نہیں مانتا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یونائٹڈ نیشن کچھ کر سکتا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو اپنی پوزیشن نہیں چھوڑ سکتے اس وجہ سے کہ انڈیا نہیں مانتا. سردار صاحب، جی سر، آپ نے اس مسئلے کو سیکورٹی کونسل میں اٹھانے کی ضرورت پہ زور دیا ہے. کیا اس سلسلے میں آپ پاکستان گورنمنٹ پہ کوئی دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو وہاں؟ سر پاکستان گورنمنٹ پہلے ہی فریق ہے اس معاملے میں، اور میں عرض کروں کہ پاکستان گورنمنٹ ایک فریق ہے، پوری طرح فریق ہے، اور وہ اس پر مسلسل کام کر رہے ہیں. اپنی جگہ وہ بھی کام کر رہے ہیں، ہم بھی اپنی جگہ جو کچھ کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں. جو ہم کام کر رہے ہیں کشمیری کی حیثیت سے وہ بھی ہم کر رہے ہیں. اس وقت تو پوری قوم اپنی جگہ اس کام پر لگی ہوئی ہے. اللہ کا سردار صاحب، میں صرف اس بات پہ سیکورٹی کونسل میں اس کو اٹھانے کے لیے کیا سر، میں وہی عرض کر رہا ہوں سیکورٹی کونسل کے بارے میں بھی دیکھیں، سیکورٹی کونسل کو ایشو نہیں ہم بنا سکتے کہ صرف ایک ہی کام ہے سیکورٹی کونسل کا. مثلا OIC میں لے جانا اور شاید اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے OIC کی سمٹ بلانا. ایسے کئی اس کے پہلو ہیں جن پر کہ ہم گورنمنٹ پاکستان سے کہتے رہتے ہیں، اور وہ خود بھی اس پر اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. جی آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ سر، سیکورٹی کونسل کے سلسلے میں پاکستان کی طرف سے کوئی موو ہے آپ کے علم میں ہے؟ میرے علم میں آپ کو کانفیڈینس میں لیا؟ میرے علم میں ابھی تک میرے خیال موو ابھی تک کوئی نہیں ہے اس طرح. لیکن اس کو کنسیڈر ضرور کیا جا رہا ہے کہ سیکورٹی کونسل کو کہا جائے کہ ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کریں. سردار صاحب، یہ JKNF کے معاملہ ہم نے ایک خط لکھا ہے قومی متحدہ کو، جس میں سیز فائر لائنز پہ 7 افراد ہلاک اور 60 سے زیادہ زخمی ہیں کا اس میں ذکر کیا ہے. کیا آپ بھی کوئی ایسا خط لکھیں گے بطرس غالی کو جس میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے مطلب؟ میں بطرس غالی کو جی اس کال جب انہوں نے دی ہے اس وقت خط لکھا تھا کہ یہ بڑی سنگین سچویشن ہے اور کشمیریوں کا حق ہے اس کو عبور کرنے کا. یونائٹڈ نیشنز نے دیا ہے، ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا، تو آپ لوگ اس بات کا نوٹس لیں. میں نے اس وقت ان کو خط لکھا تھا اور وہ خط ریکارڈ پر ہے. کوئی مزید خط لکھنے کی ضرورت ہوگی تو ضرور لکھیں گے. اس میں انہوں نے بتایا کہ 7 افراد ہلاک اور 60 سے زیادہ زخمی کیے آزاد کشمیر گورنمنٹ. 7 آدمی ضرور ہلاک ہوئے ہیں، میں تو کہہ چکا ہوں، اور آخر کا کوئی نام نہیں بتا سکتا. اس میں سے ایک آدمی جو ہے وہ فائرنگ کے بغیر کسی اور کی وجہ سے میں نے بتایا تھا کہ وہ مارا گیا، اور بہت ذرا حوصلہ کریں. تو باقی یہ ہے کہ کل 42 آدمی زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 10-11 آدمیوں کو فرسٹ ایڈ کر کے واپس بھیج دیا گیا تھا. کوئی 26 آدمی ایسے تھے جو کچھ دیر تک انڈر ٹریٹمنٹ رہے، باقی لوگوں کو ٹریٹمنٹ کر کے بھیج دیا گیا تھا. 30 مارچ کا آپ کو دوبارہ ٹائم دے رہے ہیں تو پھر آپ کا لائبل کیا ہوگا؟ تو لائبل دکھائیں گے نا جو ہوگا. 12 فروری والا ہی ہوگا ہو سکتا ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا ابھی. تو میں نے کچھ نہیں کہا، آپ کے خیال میں ہے تو شاید ہو، لیکن میں نے تو ابھی کچھ نہیں کہا.
میں تو 30 مارچ کے بارے میں سوچ کے بتایا صاحب یہ بڑے آپ ماشاءاللہ لاہور آتے ہیں, بڑی پریس کانفرنسز کرتے ہیں, بڑے ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں, مہربان. لیکن یہ جو کشمیر میں اتنی قربانیاں ہو رہی ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ آزادی بھی آج کل فیشن بن گیا ہوا ہے, یہ آپ کی کیا پارٹیسپیشن, آپ اسے کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں, کیا وے آؤٹ ہے کہ یہ صرف آپ کلیریفیکیشن کر کے تو بات ختم کر کے 12 میں دیکھیں؟ یہ اتنی بڑی موومنٹ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. آپ کی کیا پریکٹیکل, کیا آپ نے اس وقت تک کوشش کی ہے اس معاملے کو ایک پایا تکمیل تک پہنچانے؟ میرے بھائی بات یہ ہے کہ کشمیر کی موومنٹ کو اگر آپ اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ یہ آسمان سے ایک دم اتر رہی ہے تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے جو آپ فرما رہے ہیں. لیکن اگر اس کو تاریخی تسلسل کے ساتھ دیکھیں تو جہاں یہ کشمیر موومنٹ پہنچی ہے اس کے پہنچنے میں آزاد کشمیر کے, پاکستان کے لوگوں کا یہی کنٹریبیوشن ہے جس کی وجہ سے یہ وہاں پہنچی ہے. آج بھی جو موومنٹ چل رہی ہے اس میں میری کنٹریبیوشن پن ڈاؤن کر کے 1 2 3 4 کر کے پوچھنا اور بات ہے. سر میری کنٹریبیوشن کا میرا سوال نہیں, آپ آئندہ کیا یہ سلسلہ اسی طرح میں وہی عرض کر رہا تھا. بات یہ تھی کہ ایک تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سوال بھی کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں کی کیا کنٹریبیوشن ہے, کیا کنٹریبیوشن ہے. تو کسی کی بھی کنٹریبیوشن بہرحال ضرور ہے, میری پرسنلی تھوڑی ہوگی, بہت ہوگی, لیکن کنٹریبیوشن کے بغیر یہ موومنٹ ایک دن بھی نہیں سسٹین کر سکتی, نہیں چل سکتی. جو سسٹین کر رہی ہے انڈیا جیسی بڑی طاقت کے مقابلے میں, چین مدد نہیں کر رہا ہے, امریکہ نہیں کر رہا ہے, روس نہیں کر رہا ہے, کوئی ملک نہیں کر رہا ہے, تو ظاہر ہے کہیں سے یہ موومنٹ چل تو رہی ہے, اس کو تسلیم کرنا چاہیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ اس موومنٹ کو جتنی جلدی اپنے نتیجے پر پہنچے یہ پہنچے. لیکن اتنی بڑی موومنٹ ہے اور اتنی بڑی انوالومنٹ ہے, اس کے لیے کوئی شخص پن ڈاؤن نہیں کر سکتا. یعنی یہ اتنی بڑی موومنٹ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کسی وقت جنگ ہو سکتی ہے. تو اس موومنٹ کو کون پریڈکٹ کر سکتا ہے یا کس کے اختیار میں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم کوشش کر کے اس کو 6 مہینے میں ختم کر دیں گے, یہ سال میں کر دیں گے, یہ 10 دن میں کر دیں گے. تو یہ تو کوششیں جاری رہیں گی جب تک یہ سچویشن اسپیسیفائی نہیں ہوتی اور اپنے منطقی نتیجے تک نہیں پہنچتی. ہم اپنی کوششیں انشاءاللہ جاری رکھیں گے ڈپلومیٹک فرنٹ پر اور پولیٹیکل فرنٹ پر, مورل فرنٹ پر. جہاں تک ہماری بساط ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ بحیثیت گورنمنٹ کے, ہم بحیثیت پارٹی کے, افراد بحیثیت افراد کے, گورنمنٹ آف پاکستان بحیثیت گورنمنٹ پاکستان کے, اور جو انٹرنیشنل ریلیشنس میں ہمارے تعلقات ہیں ان میں سب جگہ ہر فرنٹ پر ہم اس لڑائی کو اللہ کے فضل و کرم سے لڑ رہے ہیں. محمد